Welcome once again to Crossfire everybody. आज कराची में अमन कायम करने से मुतल्लिक सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर जनाब रहमान मलिक साहब ने वज़ीर आला कायम अली शाह के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल पर रहमान मलिक साहब ने कहा कि ISI सियासत में मुलव्विस नहीं है। पाकिस्तान और ISI को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बैरून मुल्क से किया जा रहा है, जबकि बाज़ सियासतदान भी बैरूनी कुव्वतों का साथ दे रहे हैं। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। आज भी मुख्तलिफ तरीकों से हमारी ISI को मुलव्वस करके बदनाम किया जा रहा है। आई एश्योर यू कि जितना काम आपकी ISI मुल्क के लिए करी कोई नहीं कर रहा। आई एम कन्विंस्ड। मैं आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देता हूं कि ISI का क्या रोल है, और ये कहना है कि ISI जो है ये काम कर रही है, वो सियासी काम में हिस्सा ले रही है, ऐसी कोई। उनका कहना था कि जितना काम ISI कर रही है पाकिस्तान के लिए, इतना किसी और ने नहीं किया। रहमान मलिक साहब को ISI का दिफा ऑपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान की वजह से करना पड़ा कि जिन्होंने कल कौमी असेंबली में एक नुक्ता एतराज पर खिताब करते हुए खुफिया एजेंसियों पर इल्जामात की बौछार कर दी। चौधरी निसार का कहना था नाजरीन कि एजेंसियों का किरदार अब मुतनाज़े है। सियासी जमातों के इत्तेहादों और धरनों में एजेंसियां मुलव्विस हैं। मुस्लिम लीग नून के बाज़ अरकान एजेंसियों के राब्ते में हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म एजेंसियों को पार्लियामेंट की मातहती का पाबंद बनाएं, बताया जाए कि एजेंसियां कहां कहां काम कर रही हैं। उनका यह भी कहना था कि एजेंसियों को पैसे इसलिए नहीं दिए जाते कि उनका ऑडिट ही ना हो। ऑपोजिशन लीडर ने यह तक कहा कि उन्हें मजबूर ना किया जाए कि वो बहुत से मामलात ऐवान में ले आएं। चौधरी निसार अली खान ने इस मौके पर यह भी इंकशाफ किया कि वो एजेंसियों के किरदार को सामने लाने के लिए पार्लियामेंट को सबूत देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऑपोजिशन लीडर के एजेंसियों के हवाले से एतराज़ात का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो सबूत दें, हम अपना रद्द अमल ज़रूर जाहिर करेंगे। आपको कल से एक और बड़ा एतराफ़ एक दफ़ा फिर सुनाना पसंद करेंगे। मुलाहिज़ा कीजिए। मेरी जनरल पाशा से मुलाकात हुई, और हुई किस चीज़ के ऊपर? ये जो सारी दहशतगर्दी के ऊपर, क्योंकि हम पोजीशन समझना चाहते थे कि ये सारी जो खिचड़ी पकी हुई है ये क्या हो रही है। दूसरा सबूत अगर वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चाहिए तो जनरल हमीद गुल से राब्ता कर लें, जिन्होंने उन्हीं की जमात का रास्ता रोकने के लिए IJI बनाने का एतराफ़ कर रखा है, और IJI की तश्कील के खिलाफ एक रिट दरख्वास्त पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में महफूज है कि जो सिर्फ ऐलान का मोहताज है। तीसरा सबूत 2007 में खलीज की एक रियासत में NRO का तरतीब पाना है कि जिसके लिए होने वाले मुज़ाकरात में किसके बिहाफ पर कौन शिरकत किया करता था, ये सबको मालूम है। सवाल पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात के मुकर्रर करदा ऑपोजिशन लीडर का उठाया हुआ है कि जो अब हुकूमत को देना है, जबकि दूसरा सवाल है जान अंगेज है, और वो कुछ यूं है कि एजेंसियां धरने दिलवाकर और नए इत्तेहाद बनाकर बकौल चौधरी निसार कौन सा हदफ हासिल करना चाहती हैं। इसी का जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA आबिद शेर अली साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के अकबर बाबर साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शेर अली साहब, आप ही से आगाज़ करूंगी अगर आप इजाज़त दीजिए। अब वफाकी हुकूमत आपने छोड़ी, पीपल्स पार्टी को सूबे से आपने निकाला, मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद आपने नहीं किया, MQM से आपने बिगाड़ ली, इसके बाद अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो आपको उसमें एजेंसियों का हाथ नजर आता है? देखिए, मैं पहले जो आपने रहमान मलिक साहब के हवाले से बात की, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो रहमान मलिक साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि ISI को हमारे ताबे कर दिया जाए। वो रहमान मलिक साहब भी थे जिन्होंने इंडिया को ISI के चीफ को हवाले करने की बात की थी। वो रहमान मलिक साहब ही थे जब ISI के हेड को ऊपर इल्ज़ाम लगा और उनको अमेरिका की किसी कोर्ट में तलब किया गया। हम देखें, जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, सॉवरेनिटी की बात होगी, इशू पर बात होगी, तो हम अपने अदारों और एजेंसीज के साथ हैं। जहाँ तक इनका अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद से बाहर निकलकर सियासी अमल में आना, सियासी जमातों को बनाना या तोड़ना या उनको मजबूत करना, तो हम इस मुहिम के खिलाफ हैं, क्योंकि ये इतराव चढ़ाव माजी में होते रहे हैं। हर चीज़ के अब इशूज अदालतों में भी गए हुए हैं। हम तो एक जैसे चीफ जस्टिस साहब ने खुद जब पीछे उन्होंने 8-10 दिन पहले जब उन्होंने आर्मी के एक यूनिट को खिताब किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी हदूद का भी तज़किरा किया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं चौधरी निसार साहब ने कह दी, जब इनका एक आइन के अंदर हदूद तयन है, इनके ये हद मुकर्रर है कि
آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے ملک کی سالمیت کی حفاظت کرنی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو بنانا ہے یا ان کے پیچھے لگ کر کوئی ایسا آپ نے ایجنڈا جو ماضی میں آپ کی اچیومنٹس نہیں ہیں اور سیاسی عمل کو کمزور کر کے آپ 12 سال اس ملک میں برجمان رہے ہیں، حکمرانی کرتے رہے ہیں. یہ طرز حکمرانی اگر ہم نے اس کو ہوا دینی ہوتی تو ہمارے پاس بہت سے ایسے مواقع تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی وقت بھی زیر کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس طرح کی پالیٹکس کو ڈرٹی پالیٹکس میں اسی بات پہ آنا چاہ رہی تھی. آپ ہی سے سوال کروں گی عابد شیر علی صاحب، اس سے پہلے میں شرمیلا صاحبہ کے پاس جاؤں. ایک تو جس طرح میں نے آپ کو کہا، آپ نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی آسٹرسائز کر دیا ہے مسلم لیگ نون نے. اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ تنہا آج پا رہے ہیں تو اس کا کیا اشارہ آپ ایجنسیوں کی طرف کرنا کیا صحیح بات ہے؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں، آپ نے کہا ایسی کوئی بڑی بات نہیں کر دی. عابد شیر علی صاحب، بہت بڑی بات ہے. ہماری مسلح افواج، ہماری ایجنسیاں، ان کا باہر سے اٹیک آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو رہا ہے. آپ نے ثبوت کے بغیر یہ بات کی؟ اس کا دفاع کر رہے ہیں. باہر کے دفاع سے آپ چودھری نثار صاحب نے، ہماری پوری مسلم لیگ نون نے بڑی سخت مخالفت کی تھی جب حکومت نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو انڈیا کے بھجوا دیں گے، اور نون ہی تھی جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا اپنے ملک کی ایجنسیز کے لیے، اپنے ملک کے اداروں کے لیے. میں نے آپ کو محترمہ سب سے پہلے کہا کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر غیر ملکی لوگوں کو جو ہمارے اداروں پر کیچڑ اچھالے گا ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. میں چلتی ہوں، آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں. وہ کون سی پارٹیاں ہیں عابد شیر علی صاحب کی جو ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں؟ لیٹس سٹارٹ فرام دیر، یا ان کے کہنے پر سیاست کر رہی ہیں؟ آپ کا یہ تاثر دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھا ہوں. جو آپ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. دیکھیں، ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے، بڑی سیاست ہوگی کمپرومائزز کی، بڑی سیاست ہوگی ذاتی مفادات کی، بڑی آپ لوگوں نے سیاست کر دی. اب قومی ایشوز ہیں، قوم کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائزز کریں. ہم آئسولیشن میں جانا ہمیں اچھا لگے گا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم مفادات کی سیاست کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ذاتی ایجنڈے کو آگے جیسے یہ اور جماعتیں لے کر چل رہی ہیں. ہمارا کون مجبور کر رہا ہے؟ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی جو 45 ڈیز کا ٹائم پیریڈ دیا تھا اس میں ایک قومی ایجنڈا تھا. مجبور کون کر رہا ہے آپ کو؟ ہمیں کس نے مجبور کرنا ہے؟ ہم تو اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں اصولی بنیاد پر. یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے کہا ہے، اور یہ آپ نے بات کی ہے کہ آپ آئسولیشن میں چلیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی ڈیمانڈز ہیں، ہم نے اس کو فوکس کیا ہوا. اچھا جی، شرمیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ قائد حزب اختلاف کھلے الفاظ میں یہ ایجنسیوں پر سیاست کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. کیا بطور حکومت آپ کی جماعت کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس الزام کو سنجیدگی سے لیں اور متعلقہ لوگوں سے بھی پوچھیں کہ اصل بات آخر ہے کیا؟ مہر، دیکھیں، ہم تو اپوزیشن کی کیا، اپنے اتحادیوں کی اور تمام وہ سیاسی قوتیں جو اس وقت پارلیمنٹ سے باہر بھی ان کی تمام باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، جو سب سے بڑی دوسری جماعت کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کو ہم نے منتخب کیا ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، کیا ان کو پولیٹیکل میچورٹی نہیں دکھانی چاہیے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ دیکھیے، ایک ماضی ضرور رہا ہے آئی ایس آئی کا جہاں پر ایک انٹرنل سیکیورٹی ونگ رہی ہے جو دیگر معاملات کو دیکھتی تھی، اور اس کا تو میرے خیال ہے اعتراف، جس طرح آپ نے بتایا پروگرام کی شروعات میں، اصغر خان کی ایک خط پہ پٹیشن میں کنورٹ ہوئی ہے، فیصلہ ہے، آج تک نہیں آیا ہے. لیکن دیکھیے، آج کی آئی ایس آئی بہت مختلف ہے. یہ 90 کی دہائی کی سیاست نہیں ہے جہاں پر آئی جی آئی بنا دی گئی، اور فائدہ تو ان کے قائدین کو ہوا نا، نواز شریف صاحب کو. اور اس پٹیشن کے اندر الزام تو نواز شریف صاحب پر بھی ہے کہ انہوں نے نہ جانے کتنے 3.5 ملین 2.5 ملین پیسے لیے ہیں. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، تو عابد شیر علی صاحب بہتر بتا سکیں گے. لیکن دیکھیے، آج اگر ہم اتحاد میں کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں، جس طریقے سے ہم شروعات میں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد میں گئے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی اس کو مینیور کر رہی تھی؟ آئی ایس آئی جو آج کام کر رہی ہے وہ بہت بہترین کام کر رہی ہے. بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، خالد شیخ محمد کو پکڑا گیا ہے. لیٹس گیو ایجنسیز دیٹ کریڈٹ. جہاں پر ویسٹرن میڈیا آج یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایس آئی از اے روگ ایجنسی، وہاں پر اگر ہمارے پڑھے لکھے میچور پولیٹیشینز یہ بات کرتے ہیں اور اپنی ہی انٹیلیجنس ایجنسی کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی شواہد کے، تو افسوسناک بات ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی یہ بات کہی ہے کہ بھئی شواہد ہیں تو آپ سامنے لائیں. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گی، میں یہ کہوں گی کہ اگر شواہد ہیں تو سپریم کورٹ چلے جائیں.
اصغر خان کی طرح ایک چٹھی لکھیں, اس میں بتائیں کہ کون کون لوگ ہیں جو ان کے ممبر آف دا پارلیمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں اور کون سے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں. نہیں ان کے اپنے لوگوں کو بھی کر رہے ہیں, یہ بھی ان سے پوچھیں گے. باتیں کرنا سب کو آتی ہے, لیکن پولیٹیکل میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے. بالکل. اکبر بابر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. السلام علیکم. یہ آپ نے گفتگو سنی, اشارہ واضح طور پہ تحریک انصاف کے دھرنے کی طرف بھی تھا. چودھری نثار کے لفظ ہیں سیاسی جماعتوں کے اتحادوں اور دھرنوں میں ایجنسیاں ملوث ہیں. کیوں مسلم لیگ نون اپنے آپ کو اس پوزیشن میں فائنڈ کر رہی ہے کہ اس کو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ایوان میں کھڑے ہو کے کرنی پڑتی ہیں؟ میں سب سے پہلے تو جیسے کہ کچھ اور گیسٹ نے بھی کہا کہ بڑا افسوسناک ہے ایسے الزامات لگانا ایک بڑی سینسٹیو ایجنسی کے اوپر, اور خاص کر اس کی جو ٹائمنگ ہے. یہ دیکھیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ریمنڈ ڈیوس کے ایشو کے بعد جو یہاں ریمنڈ ڈیوس ٹائپ درجنوں ان کے آپریٹیوز یہاں دندناتے پھر رہے ہیں, ہماری انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان کے لوکل آپریٹیو جو یہاں پاکستان میں جو کارروائیاں کریں, خدا را ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. تو ایک بظاہر یہ کوشش کی جا رہی تھی, جو لگتا تھا میڈیا رپورٹ سے, کہ اس قسم کے جو آپریٹیوز ہیں ان کو رین ان کیا جائے, ان کو واپس امریکہ یا جہاں سے وہ آئے ان کو بھیجا جائے تاکہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی دوبارہ اکٹھی ہو جائے اور ہم اپنے انٹرنل ایشوز کو سنبھال سکیں. تو یہاں دہشت گردی قسم کی ہو رہی ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے ایجنڈاز ہیں, کتنے ڈفرینٹ ایجنڈاز پہ کتنے ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. تو اس ایفرٹ کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ میڈیا میں, ویسٹرن میڈیا میں ایک کوشش کی گئی لیکس کے ذریعے اور ذریعے کہ آئی ایس آئی کو پریشر میں لایا جائے تاکہ وہ جو ایجنڈا یہاں پہ کر رہے تھے ان کے آپریٹیوز اور جو یہاں سے پالیسی جو بنتی نظر آ رہی تھی آئی ایس آئی کے جو سربراہ. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے اکبر بابر صاحب, اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا آئی ایس آئی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ڈونٹ گو اوے, وی آر گونا بی رائٹ بیک ود لاٹس مور آن کراس فائر.